میں اس وقت موجود ہوں پریس کلب ٹیکسلا میں، اور پریس کلب ٹیکسلا کے صدر جناب سید رضوان علی شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج انہوں نے ایک بڑی ریلی کا اہتمام بھی کیا ہے ٹیکسلا میں صحافت کی آزادی کے حوالے سے۔ تو آزادی صحافت کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ٹیکسلا میں خاص طور پہ لوکل سطح پہ کیا صورتحال ہے اور اس کے بہتری کے لیے کیا اقدامات مزید چاہیے ہمیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی، آپ آزادی صحافت کے اس ایونٹ کو کور کر رہے ہیں۔ آزادی صحافت پاکستان میں تو صحافت آزاد نہیں ہے جی۔ اس کی ایک بڑی مثال ارشد شریف کا جو حالیہ ایک اس کی شہادت ہے، اذیت ناک قتل ہے، یہ عالمی سانحہ ہے۔ ارشد شریف کا قتل جو ہے یہ نیشنل لیول کا معاملہ نہیں ہے، یہ عالمی سطح کا معاملہ ہے۔ تو اگر پاکستان کے صحافیوں کو اس طریقے سے ملک کے اندر اور ملک سے باہر جا کر اس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو یہاں آزادی صحافت کا تو یہی معاملہ ہے کہ یہاں آزادی کا قتل ہو چکا ہے، یہاں صحافت کا قتل ہو چکا ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ چاہیے، حکومتوں کو چاہیے، اداروں کو چاہیے کہ صحافیوں کو ان کی آزادی اظہار کے بدلے میں کسی طرح کی انتقامی کارروائی نہ کریں، مکمل پریس فریڈم اور آزادی اظہار رائے جس طریقے سے آئین پاکستان میں موجود ہے، دیا گیا ہے کہ ہر شخص کو، ہر پاکستانی شہری کو اس کی اظہار رائے کی مکمل آزادی ملنی چاہیے۔ تو اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ قانون تو ہے، آئین تو ہے، لیکن عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ باقی ذوالفقار بھائی، جو آپ نے لوکل سطح پہ بات کی ہے، بہت ساری ایسی اخباریں، نام نہاد میگزین اور بہت سارے ایسے فیک مائک، لوگو، ٹی وی بنائے ہوئے ہیں جس میں صحافت کے نام پر بلیک میلنگ ہو رہی ہے۔ ہمیں بلیک میلنگ سے بھی آزادی چاہیے۔ آج کے دن ہمیں زرد صحافت سے بھی آزادی چاہیے۔ آج کے دن ہمیں جو لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر اور لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، لوگوں کو بلیک میں، اس سے بھی آزادی چاہیے۔ آج ہمیں اپنا احتساب بھی کرنا ہے اور اپنے اندر چھپی کالی بھیڑوں کو بھی باہر نکالنا ہے۔ ہمیں ان کالی بھیڑوں سے بھی آزادی چاہیے۔ تو لہٰذا صحافت جو خود ایک اپنے لیے ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہمیں اس سے بھی چھٹکارا چاہیے۔ جو اخبار مالکان ہیں ان کو 2-2 ہزار روپے لے کر کارڈ جاری کر کے تو جو انہوں نے معاشرے میں یہ کالی بھیڑیں اور ناسور پیدا کیے ہیں، ہمیں اس سے بھی آزادی چاہیے۔ میڈیا مالکان نے جو OSR کے نام پر لوگوں تقسیم کیے ہیں بغیر تعلیم پوچھے، بغیر ایکسپیرینس پوچھے، جو آپ دیکھیں ریڑی والا، جو آپ دیکھیں کوئی ٹیلرنگ کا کام کرتا ہے، کوئی ان پڑھ، کوئی لے مین، ایسا نہیں ہے جس کی جیب سے پریس کا کارڈ نہ نکلے۔ یہاں تو گدھا گاڑی کے پیچھے بھی آپ نے پریس کی پلیٹ لگی دیکھی ہوگی۔ تو انہی چیزوں سے بھی آزادی چاہیے۔ صرف آزادی یہ نہیں کہ ہمیں اداروں سے آزادی چاہیے، ہمیں آئین کے مطابق آزادی، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے جو ہمارے درمیان کالی بھیڑیں ہیں، بلیک میلر ہیں، ان لوگوں سے بھی آزادی چاہیے۔ تو آج کے دن کا سب سے بڑا میسیج یہی ہے ذوالفقار بھائی کہ ہماری صحافت کو، اس مقدس پیشے کو آزاد ہونا ہے ان تمام برائیوں سے۔ جی بہت شکریہ رضوان شاہ صاحب۔ اس موقع پہ جیسے کہ رضوان شاہ صاحب نے ذکر کیا ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے، صحافت کے ایک بہت بڑا نام جس کے ہم سب تقریباً صحافی قدردان ہیں، لیکن ایسے موقع پہ میں چاہوں گا کہ ان گمنام لوگوں کا ذکر بھی ہم ضرور کریں، جس طرح عزیز میمن ایک خبر بریک کرنے پہ قتل کر دیا گیا، فیصل قریشی کو دیکھیں ذوالفقار بھائی، ارشد شریف تو ایک سمبل بن گیا نا، وہ تو ایک نیشنل سمبل بن گیا ہے۔ باقی تو جو صحافت کا میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل آزاد نہیں ہے پاکستان، اور جو آپ صحافیوں کا نام لے رہے ہیں، اس طرح نام لیں تو بہت لمبی ایک فہرست ہے جو صحافیوں کے ساتھ حکومت وقت کرتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آزادی اظہار رائے کو تو برداشت ہی نہیں پاکستان میں کیا جاتا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے اپنے رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور آئین پاکستان میں پریس فریڈم کا جو شکے ہیں، 2 شکے ہیں اور بڑی مضبوط اور بڑی کلیئر شکے ہیں، ان پر عمل درآمد کرنے اور کرانے کی ضرورت ہے۔ بالکل جیسے کہ رضوان شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ آئین پہ عمل درآمد اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہی صحافت کی آزادی کا راستہ بن سکتا ہے۔
ورنہ جو کچھ آج صحافی کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو صحافی کی حالت ہے کسی سے ڈری چھپی نہیں. بہت شکریہ.